وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت کا لفظ یہاں عام ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ علم، ہر وہ فن، ہر وہ ہنر اور ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے آپ کافر کو نقصان پہنچا سکیں اور اپنے دین کا تحفظ کر سکیں، اپنے دین کا دفاع کر سکیں، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو۔ قوت کا لفظ عام استعمال کیا گیا ہے اور گھوڑوں کا لفظ جو ہے خاص استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قوت کا لفظ جب استعمال ہوا تو ہر وہ طاقت، ہر وہ قوت جس کے ذریعے آپ اپنے دین کو ترقی دے سکتے ہیں اور کفار سے دفاع کر سکتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آ گیا۔ اور گھوڑے کا لفظ مخصوص استعمال کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ آج اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ لوہا جو ہے آسمان پر اڑ رہا ہے، جس کو آپ جہاز کہتے ہیں۔ لاکھوں کلو وزنی لوہا جو ہے وہ پانی پر تیر رہا ہے، جسے آپ بحری جہاز کہتے ہیں، اور ہزاروں کلو وزنی لوہا جو ہے سڑکوں پر دوڑ رہا ہے، جسے آپ گاڑی کہتے ہیں یا ٹینک کہتے ہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود گھوڑے کی اہمیت، گھوڑے کی افادیت، گھوڑے کا فائدہ کم نہیں ہوا ہے۔ جہاں ہم رہے ہیں اور افغانستان کی مختلف جگہوں میں ایسی جگہیں خود آپ لوگوں نے دیکھی ہیں وہاں پر کہ وہاں نہ جہاز جا سکتا ہے، اڑ تو سکتا ہے لیکن وہ جہاز کہیں اتر نہیں سکتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن گھوڑا وہاں جا سکتا ہے، ٹینک وہاں نہیں جا سکتا، اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے کسی کا بھی کوئی کام وہاں نہیں ہے، لیکن گھوڑا وہاں جا سکتا ہے۔ گھوڑوں کے ذریعے مجاہدین فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور الحمدللہ تا قیامت گھوڑوں کا فائدہ کم نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانیوں پر خیر لکھ دی ہے۔ گھوڑا یہ ایک بابرکت جانور ہے، یہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ اور بعض ضعیف روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جہاں گھوڑا ہوتا ہے وہاں جن نہیں ہوتا، جن گھوڑے سے ڈرتا ہے۔ گھوڑوں کے بارے میں بہت زیادہ فضائل قرآن کریم کی آیت میں آپ کے سامنے ہے، والعادیات ضبحا، یہ بھی گھوڑوں کے بارے میں ہے، اور احادیث میں بھی بہت زیادہ فضائل گھوڑوں کے بارے میں آئے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی آیا ہے قیامت کے دن گھوڑے کا پیشاب پاخانہ تک ترازو میں تولا جائے گا۔ جس شخص نے گھوڑے کو اللہ کی عبادت کے لیے پالا ہو، ثواب کی نیت سے پالا ہو، جہاد کے لیے پالا ہو، ایسے گھوڑے کا پیشاب پاخانہ تک قیامت کے دن تولا جائے گا اور نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ اتنا مبارک اور برکت والا جانور ہے۔ جنگ کے میدان میں دیکھو مجاہد کے ساتھ ہوتا ہے، تیر آ رہے ہیں، تلواروں کی ضربیں پڑ رہی ہیں، گولے آ رہے ہیں، گولیاں آ رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جانور اس طرح بہادر نہیں ہے۔ شیر بہادر ہے، چیتا بہادر ہے، لیکن اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا نا۔ گھوڑا ایسا بہادر ہے کہ آپ کا دوست بھی ہے اور دشمن کے خلاف لڑتا بھی ہے۔ خیر، گھوڑے کے بارے میں تو بہت زیادہ تفصیلات ہیں، قرآن کریم میں بھی آیتوں میں آیا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ آیت آپ کے سامنے ہے، ومن رباط الخیل والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو کہ اپنے پاؤں کو مارتے ہیں اور ٹاپوں کو مارتے ہیں تو اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ گھوڑوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو جس جانور کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو وہ کتنا مبارک ہوگا اور اس کو پالنے کا کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی گھوڑے پالیں،
جہاد کے میدان کے لیے، مجاہدین کی خدمت کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب ان چیزوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تیاری کرو، اپنی طاقت تیار کرو، گھوڑے تیار کرو، بندھے ہوئے گھوڑے اپنے ساتھ رکھو۔ مقصد کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ اس کے ذریعے آپ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے اللہ کا دشمن کہ یہ تو ہر روز جسمانی ورزش کرتا ہے، یہ تو بہت اچھا پہلوان ہے، ایک مکہ لگائے تو میری جان نکل جائے، تو کافر آپ کے سامنے آئے گا، وہ کافر آپ سے لڑے گا۔ آج تو ہمارے مسلمانوں کو برائلر مرغیوں کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ برائلر مرغی یہ سفید مرغیوں کو کہتے ہیں جو کہ کٹنے کے انتظار میں پنجروں میں بند ہوتے ہیں، جبکہ پہلے ہمارے جو مسلمان ہوتے تھے کافر ان کا نام لے کر اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ ابن بطال کے نام سے ایک بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں کافروں کے علاقوں میں گھوم رہا تھا تو میں نے سنا کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے جلدی جلدی سو جاؤ ورنہ ابھی ابن بطال آئے گا۔ تو دروازہ کھول کر جب میں اندر گھسا تو وہ ڈر کے مارے کانپ کر رہ گئی کہ تم کون ہو؟ کہا کہ تم نے ابھی کہا ابن بطال آئے گا، میں ہوں نا ابن بطال۔ تو ہمارے مسلمان اس طرح ہوتے تھے کہ کافر عورتیں، کافر مائیں اپنے بچوں کو ان سے ڈرایا کرتی تھی کہ سو جاؤ جلدی جلدی ورنہ ابن بطال آ جائے گا۔ اور ابن بطال رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے مجاہد تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 1000 سے بھی زیادہ کافروں کو ذبح کیا تھا، قتل کیا تھا۔ اب تو ذبح اور قتل کی باتیں کرو تو ہمارے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ لوگوں کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ تلوار مارتے تھے، گردن ادھر جا کر اڑ جایا کرتی تھی، اسی کو تو ذبح کہتے ہیں۔ کافروں کا یہی علاج ہے۔ جس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی بات کی جگہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو نہیں سمجھتا، قرآن کو جو نہیں سمجھتا، تو اس سر کا علاج یہی کہ اسے نکال دیا جائے۔ کہاں سے نکال دیا جائے؟ اس کے جسم سے نکال دیا جائے، اس کے سر کو، اور مناسب جگہ میں اسے دفنا دیا جائے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس تیاری کے ذریعے اور ان بندھے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے آپ لوگ اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں انہیں ڈرائیں گے۔ مقصد یہ کہ آپ ان کو ڈرائیں گے۔ کافروں کو خوفزدہ کرنا، دہشت زدہ کرنا، یہ اللہ تعالی کا امر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کافروں نے ہمارا نام رکھا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد کے معنی ہے ڈرانے والا۔ تو کافروں نے جو ہمارے لیے گالی چنی ہے وہ بھی ہمارے لیے انعام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے کہ تیاری کرو تاکہ کافروں کو ڈراؤ۔ تو دہشت گرد دراصل ہمارے لیے ایک گالی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے انعام ہے، ایوارڈ ہے۔ ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ناحق ہم کسی کو ڈراتے نہیں ہیں۔ کافروں کو ڈرانا یہ بالکل برحق ہے، کافروں کو خوف میں رکھنا یہ بالکل برحق ہے، دہشت گردی کرنا یہ ہمارے دین میں موجود ہے۔ ارہب یرہب ارہابا، ارہابی دہشت گرد کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعداد کا مقصد بتلایا ہے کہ آپ تیاری اس لیے کریں تاکہ اللہ کا دشمن آپ سے ڈرے۔ اور یہاں یوں نہیں کہا گیا کہ اللہ کا دشمن آپ سے ڈرے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو آپ ڈرائیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کو ڈرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انہیں دہشت زدہ کرنا چاہیے، انہیں خوف زدہ رکھنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا جب آپ اور ہم برائلر فارمی سفید مرغیوں کی طرح بن جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔